آج ہم تعبیر بیان کریں گے کہ اگر خواب کے اندر کوئی سورۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے یا ایک آیت پڑھتا ہے یا ایک آیت سنتا ہے اور اس کے ساتھ سورۃ بینہ پڑھتا ہے یا سورۃ بینہ کو سنتا ہے یا اس کو لکھ لیتا ہے یا اس کو کوئی لکھی ہوئی دیتا ہے، ان ساری چیزوں کی تعبیر بیان کریں گے کہ ایسے خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی سورۃ القدر پڑھتا ہے، لکھتا ہے یا سنتا ہے، ان تینوں چیزوں کی تعبیر یہ ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ القدر پڑھتا ہے یا اس نے لکھی ہے یا سنی ہے، تلاوت کی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا سے جب رحلت ہوگا تو شب قدر کا ثواب پا کے جائے گا، یعنی اللہ رب العزت اس کو اس کی زندگی کے اندر شب قدر کا ثواب عطا فرما دے گا، شب قدر کا ثواب اس کو ملے گا، یعنی شب قدر کو پا لے گا، لیلۃ القدر کو پا لے گا، اس کے اندر عبادت کر لے گا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر عام رات نہیں ہے، بڑی شان اور عظمت والی رات ہے۔ تو علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں یہ بندہ لیلۃ القدر کا ثواب پائے گا، پھر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کی، اس مرد کی، اس عورت کی عمر دراز ہوگی، لمبی عمر ہوگی، اللہ لمبی عمر بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کی دل کی مرادیں بھی پوری ہوگی، اس کی دلی مرادیں پوری ہوگی۔ جو بندہ بھی خواب میں سورۃ القدر پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، اگر لکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علوم کے اندر اضافہ فرما دیں گے، اس کو زہد و تقوی عطا فرمائیں گے، روحانیت عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی شیخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شیخ کے بتائے ہوئے وظائف کرے، اس کو روحانی ترقیاں نصیب ہوں گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی عزت اور مرتبہ عالی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عزت اور مرتبہ ایسی عزت اور ایسا بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے جو بہت ہی بلند ہوگا۔ یہ تو ٹھیک ہے سورۃ القدر پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا لکھ لیتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اگر سورۃ بینہ کو سنتا ہے، لکھ لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ایک آیت پڑھ لیتا ہے، ایک آیت سن لیتا ہے، ان ساری چیزوں کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر خواب میں سورۃ بینہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، لکھتا ہے، اس جیسی کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جب دنیا سے رحلت کرے گا تو اس سے پہلے توبہ کرے گا، توبہ کر کے اس دنیا سے رحلت کرے گا۔ کتنی ہی اچھی بات ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس سے پہلے وہ توبہ کر چکا ہو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گویا کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر خواب میں سورۃ بینہ کی تلاوت کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کے خیر اور صلاح کے راستے پر لے آئے گا، اس کو لوگوں کی فکر ہوگی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، دین کی باتوں کی طرف آ جائیں، پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، یعنی یہ صاحب خواب دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل خیر اور صلاح پر ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یعنی یہ بندہ، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، دوسری تعبیر یہ بھی ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیسری تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے دین کا کام لیں گے، زہد و تقوی کا کام لیں گے، یہ زہد اور تقوی والے اعمال کرے گا۔
اور ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام مرتے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔